अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यार, मोहब्बत और इश्क। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नहल की आयत नंबर 97 में इरशाद फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत लेकिन बाईमान हो, फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा, तो हम उसे यकीनन बहुत उम्दा ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे। ये जब मैं पढ़ती हूँ नाज़रीन आयत का हिस्सा, तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी आती है। एक ऐसा एहसास होता है कि अल्लाह हमें ऐसी ही पाक ज़िंदगी और उम्दा ज़िंदगी और बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाना। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नहल की आयत नंबर 128 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग मुहसिन हैं, यानी उनके जो अमाल हैं वो उस लेवल के हैं कि एहसान के दर्जे पे वो काम कर रहे हैं। फिर आप देखें कि ये दोनों चीज़ें इंसान को मोटिवेट कर देती हैं और दिल चाहता है कि कोई ऐसा काम करते जाएं जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए। तो यहाँ पर हम ये समझें कि जब हम बात करते हैं प्यार, मोहब्बत और इश्क की, तो ये क्यों इंसान इन मामलात में पड़ता है, उलझता है? इसलिए कि इंसान चाहता है कि मेरी वो नीड जो है वो पूरी हो जाए, प्यार की, मोहब्बत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा ईमान का मज़ा नहीं पाता जब तक कि उसके कल्ब में 3 खसलतें मौजूद ना हों। नंबर 1, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसे तमाम दुनिया वालों से ज़्यादा महबूब ना हो। नंबर 2, किसी से मोहब्बत रखे तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखे। और नंबर 3, जिस कुफर से अल्लाह ने उसे निकाला उसकी तरफ फिर लौटने को ऐसा बुरा समझे जिस तरह के वो आग में डाल दिए जाने को बुरा समझता है। यहाँ पे किस प्यार मोहब्बत की बात हो रही है? ईमान की हलावत की बात हो रही है। जो शख्स ईमान का मज़ा चख लेता है तो फिर क्या होता है, उसकी ज़िंदगी ऐसी ही हो जाती है, हयातुन तय्यबा हो जाती है, उसका एटीट्यूड लाइफ में ऐसा ही हो जाता है, वो मोहसिन की तरह ज़िंदगी गुजारता है, वो हर काम को एक एहसान के दर्जे पे करना जो है वो सीख जाता है। तो जिसने ये मज़ा नहीं चखा तो क्या होगा, वो परेशान ही रहेगा। इसीलिए एक और हदीस में आता है, मन अहब्बा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, व अबग़दा लिल्लाह, और जिसने अल्लाह के लिए दुश्मनी की, व आता लिल्लाह, और जिसने अल्लाह के लिए दिया, व मना लिल्लाह, और जिसने अल्लाह के लिए रोका, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसने अपना दीन और ईमान मुकम्मल कर लिया। बहुत ही खूबसूरत हदीस है। वैसे और बात है कि हमारे बहुत से लोग जो प्यार मोहब्बत में उलझे हुए होते हैं, वो कहते हैं दिल अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह के लिए मैंने मोहब्बत की। यहाँ पे नाज़रीन उस मोहब्बत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने की, जो चेक लिस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी। यहाँ पे बात हो रही है उन चीज़ों से दुश्मनी करने की, उन चीज़ों से अपने आप को रोकने की जिससे हमारे रब ने हमें कुरान और सुन्नत में बता दिया कि इन रास्तों पे तुमने नहीं जाना, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। तो हमें क्या समझ आ जानी चाहिए अब तक? अल्लाह से मोहब्बत के दावे तो सब करते हैं, वो लोग जो शिर्क करते हैं, वो लोग जो और जगहों पे जाके सजदे करते हैं, वो भी कहते हैं हम रब को मानते हैं, वो भी गॉड फियरिंग होते हैं, वो भी किसी न किसी दर्जे पे एक सुप्रीम पावर को मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को ये दरकार नहीं है, ऐसी मोहब्बत दरकार नहीं है, ऐसी मोहब्बत हयातुन तय्यबा नहीं देती है। दूसरी मोहब्बत कौन सी आ जाती है कि जिसको अल्लाह ने पसंद किया उसको इंसान पसंद करे, जिसके बारे में अल्लाह ने वार्निंग दे दी उसके बारे में इंसान मोहतात रवैये पे आ जाए। और एक और मोहब्बत का दर्जा भी आ जाता है कि इंसान अल्लाह की खातिर मोहब्बत करे, अल्लाह की खातिर इंसानियत से मोहब्बत करे, अल्लाह की खातिर मुसलमानों से मोहब्बत करे, अल्लाह ही की खातिर तमाम मखलूक का ख्याल रखे, जो अल्लाह ने हकूक़ व फ़राइज़ दिए उनको पूरा करे, अल्लाह ही की खातिर अपनी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखे। ये बहुत सारी मोहब्बतें जो हैं इसमें जमा हो जाती हैं। और इसी तरह एक और चीज़ क्या है कि इंसान अपनी फितरत के अंदर जो मोहब्बत का जज्बा है उसको ऐसा ना दबाए कि बिल्कुल बेहिस होके रह जाए कि बस मेरे पास एक तस्बीह हो और जानमाज हो और मेरा रुख हर वक्त मस्जिद की तरफ हो। मैंने बहुत से लोगों को कंफ्यूज होते देखा है कि जब वो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ आते हैं तो उनको ये नहीं समझ आती कि दुनिया को हमने कहाँ प्लेस करना है,
دنیا کے بارے میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. تو ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں بکھری ہوئی ہیں نا یہ ٹولز ہیں. اور یہ ٹولز کیسے ہیں؟ اللہ کی محبت پہ راستے پہ جانے کے ٹولز ہیں. ہاں ان ٹولز کے لیے محتاط ہو جانا ہے. اگر کسی ٹول کا غلط استعمال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم حرام راستے پہ چلے جائیں گے. ہم نے ہر ٹول کو دیکھنا ہے کہ اس کی کہاں پہ ضرورت ہے اور کس جگہ پہ میں استعمال کروں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی لانگ ٹرم ویژن ڈیولپ کرنی ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اینک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. جب وہ اینک نہیں لگاتے تو ان کو صرف قریب کا نظر آتا ہے اور دور کا بہت دھندلا نظر آتا ہے. تو ایسے لوگ نہیں ہونا کہ ہمیں دور نظر ہی نہیں آ رہا, ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی, ہم اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ہم بہتر کیسے بنائیں. تھوڑی دیر کی وقتی خوشی بس اس کو حاصل کرتے ہیں اور اسی میں کھو کے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس مجھے اس وقت نہ روکو. وہی کانسیپٹ جس پہ ہم نے بار بار بات کی تھی, لیو ان دا مومنٹ, جسٹ انجوائے یور لائف, جسٹ دس ونس. اور ایسے نعرے اور سلوگنز لگانے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت شارٹ سائٹڈ ہو رہے ہیں. دور ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا کانسیکوینسز آ سکتے ہیں. تو چوائس کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں, زبان, کان اور پورے باڈی پارٹس دی ہیں اس کے ذریعے ہم سوچیں اور ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا اور اس کا مزہ چکھ لیا تو یہ ایک ایسی طاقت ہے آپ کے پاس جیسے آپ کے ہاتھ میں میگنیٹ ہے. جتنی حلال محبتیں ہیں وہ کھچ کھچ کے آپ کی طرف آئیں گی اور جتنی حرام چیزیں ہیں وہ اسے جڑ ہی نہیں پائیں گی. تو ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر. ملاقات کریں گے ہمارے مہمان سے. آج اس مہمان کو میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ ہم کسی ایسے مہمان سے ملیں کیونکہ کچھ چیزیں جب ہمارے پاس بچپن سے موجود ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کی قدر کھو دیتے ہیں. اور ان میں سے ایک چیز ایمان ہے جس پہ ہم نے بات کی, اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کا ہمیں بہت سے لوگ مذاق اڑاتے بھی نظر آتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا حلیہ بنائے یا اس قسم کا کوئی اس نے سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو. میں بات کر رہی ہوں یہاں پر ایسی بہنوں کی جو کسی بھی دین کو پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں, کسی بھی مذہب کو پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کو چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں. تو آج ہم ملاقات کریں گے کیٹلن سوری سے جو کہ کنیڈین ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اپنا دین بدلتے ہیں تو ان کو ہم کانورٹ نہیں کہتے, ہم ان کو ریورٹ کہتے ہیں. یعنی کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے, دین پر ہی پیدا کیا ہے, اور اگر تھوڑے عرصے کے لیے وہ کسی اور چیز کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ ریورٹس ہوتے ہیں کہ اپنے دین پہ, اپنے اوریجن پہ واپس آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. First of all, I would like to thank you for coming to the show, and I really want you to tell us, you were Christian, born in a Christian family, and you were doing fine. How did you think about becoming a Muslim? So I was born in, I would say, a culturally Christian family. So Okay. it wasn't exactly religious, but because Christianity is so closely intertwined in the Western world, that it was more following the traditions of Christmas and Easter without like the spirituality aspect. So I never actually heard about Islam or Muslims until I went to college, and that's where I met a Muslim, and he gave me the Quran, and I started to read the Quran. Why did you read the Quran? Because I do come across many people who would be passing you their literature, and especially when you know that is related to their religion. Why would you open Quran and start reading it? I think I had an interest in religion from an early age. Like when I was about 12 years old, I started reading a lot of books that were about the Holocaust, and that's how I started learning about Judaism. And that kind of opened my world to realizing that there was more than just like my Canadian circle. So when I met a Muslim and he gave me the Quran, I was like, okay, let me learn about this and see who are these people and what are they doing basically. And so it took me a while to read the Quran because I really wanted to understand, and it was a little difficult, the language. Not just, I read it in English obviously,
but just the way that the writing is The structured. expression was yeah. there. And so a lot of times I was confused because it isn't in chronological order. So I had to have, someone, a Muslim, to keep in touch with, to ask questions and also do my own research, because I was a little skeptical of getting one kind of perception, one person's view of what the Quran was saying. So after about 2 years of reading the Quran, when I finally finished, I wanted to convert, but I was a little hesitant because I felt like I had to become a perfect Muslim and then I would convert. That way I would... What convinced you to convert? One summer I worked with a bunch of Muslims, and Ramadan happened to be during that summer, and I really saw how they struggled with fasting and doing their prayers. We worked outdoors in the sun, so it was quite difficult. And it kind of made me realize that you didn't have to be perfect right away. It was a commitment that you make every day to, please Allah subhanahu wa ta'ala. So that made me feel like, okay, I can do this then. Okay. One day at a time. What did your family do at that time? Did they react or did they accept it? My family did accept it. I didn't tell them right away. So I basically took the motto of doing baby steps, started learning, doing things slowly, things that were very easy for me to start doing. What was easy for you to start with? One thing that was very easy for me to start doing was to stop eating pork, because I wasn't really a big fan of it anyway. So just eliminating that from my own food group was very easy. Okay. Praying Isha. So I started doing the prayers as what I knew. Isha. What was your experience the first time you prayed and you did sajda? Honestly, it was a little weird because I didn't really know what we were saying in the prayer. When you're a new Muslim, you don't really know, you just know the movements. So you're doing the movements and you feel like, is this going to be accepted, basically? Like, is this good enough? Because I'm not doing it perfectly. So, but I felt really, connected. And when I went to the mosque and started to pray with other Muslims, that's when I felt really more like I was really a Muslim. And that, like, kind of being included in the community. Okay. We have a lot of sisters, Islamic Muslim sisters, and they say that if my heart is clean and I'm not carrying a guilt of anything, I don't have to cover externally. But I see you in hijab. When did you start covering? Immediately, or you took time for that? No, I took time. So because I didn't really announce that I was a Muslim, I was kind of easing my way in. When I moved cities in Canada, I took that as an opportunity to start out in a new city with a hijab. Okay. So I kind of took the easy way out, I guess you would say. But alhamdulillah, since then, it's been about 4 years now I've been covering. So, okay. So when we talk about you reverting back to the Islam, it's all about your connection with Allah subhanahu wa ta'ala and the love that you feel for Allah subhanahu wa ta'ala. So being a Christian, we also talk about the concept of God. So what's the difference that you felt between your reversion from one religion to the other? Before I became Muslim, I didn't feel very connected to God. So I did go to church a few times and I really enjoyed the community field, but I didn't feel like I had a relationship with God, say. After I became a Muslim, and I started doing my prayers and, fasting in Ramadan, that's when I started feeling more connected to Allah subhanahu wa ta'ala. And in my life, things were, more positive, more looking up. And so I felt like this was directly because I had returned back to Allah. What was something about Islam that you were really, really impressed by? Oh, so many things actually, but one thing was the one thing I really liked was that the concept of God was very simple. So it wasn't like you had to be a very educated or a very philosophical. You didn't have to be a very deep thinker. It was just God is one, and your relationship with him is from yourself. You didn't have to go through any other medium to connect with him. What did your friends say to you? Like, did they think that you have really pondered over something, or you just taken a decision just like that? Honestly, my friends were probably a little worried about me. I think because a lot of the information that we know about Islam and Muslims comes from the media, the news. So
they were a little worried that I had, you know, gotten brainwashed, as you could say. But they trust me. They know me. They know that I am, you know, alhamdulillah, I have a level head. So it took them a little time to come around. Okay, now that then you moved to Pakistan. When did you get married? In Pakistan? Or? No, I got married in Canada about six years ago. Okay. After I became a Muslim. And my husband, he wanted to study comparative religion, so we're here while he's doing his PhD. Okay. So we have a story about your husband as well. So he was born Muslim? Yes, he's a Pakistani. He was born a Muslim. But his family wasn't very religious, so he actually had to find Islam kind of on his own. So he faced more, you feel that he faced more resistance from a Muslim family rather than you faced resistance from a non-Muslim family? Or you had equal kind of challenges? Alhamdulillah, I would say that I probably had less challenges. My family, they weren't really, they don't kind of keep up with these kind of news media kind of things. So they were more coming from a clean slate where they didn't really know what to make of me being a Muslim. Whereas his family was more like, Islam is something that's on the back burner. It's not central in your life. So it seems to them like a kind of pointless venture to dedicate your life to something like this. So once you became Muslim, you reverted back, and even in Canada, and then coming to Pakistan, you got the opportunity to meet a lot of Muslims, reverts as well as the born Muslims. Do you feel that the born Muslims like us, we cherish Islam the same way as the reverts do? I think that it would depend on the person, I guess you would say. I will be honest and say that... But I would say that by large, if you look at the community... Yeah. So my impression of coming to an Islamic country was that, you know, Islam would be very like central. But when I came here, I realized that there are a lot of non-Islamic things going on here, and Islam for some people is like, you know, my husband's family, where it's on the back burner. It's not something that is central in their lives. So I found that, you know, interesting. And I do think that, you know, reverts, they bring this kind of like new, you know, revival kind of passion to Islam. And I know that sometimes we kind of need this to remind us, you know, that Islam is something that's supposed to be in every aspect. What has been your biggest struggle after reverting towards Islam? I guess in a way it's kind of unlearning all of the un-Islamic kind of habits and behaviors that are difficult because, you know, like I said, I started very slowly. So very slowly you kind of, you know, shape up your personality to become more Muslim, I guess you would say. So just like finding small things that you find out that, oh, actually this isn't, this is haram, or this is not really, you know, approved religiously. You have to kind of keep that in mind in your everyday interactions to remind yourself that, oh, okay, I'm going to change the small thing about me, because it doesn't, you're just trying to improve yourself, basically. So you have 2 kids now, mashallah? Mashallah. And you are homeschooling them? Alhamdulillah. So what's your focus for them? What do you want to see in them being Muslims? What kind of love they need to have for Allah subhanahu wa ta'ala, for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and at the very same time towards Quran as well? That's one of the reasons I wanted to homeschool. Me and my husband both agreed on homeschooling because we really wanted to build a strong foundation in our children, a love of Allah, a love of the Prophet ﷺ, and you know, a love for the Quran, also wanting to study the Quran, inshallah. So our idea is that if we have a very strong foundation, then our children are prepared to, when they go out into interacting in the, you know, you could say the real world with their peers and stuff. Whenever there's a challenge, they don't feel like the world is crumbling. Whenever their faith is challenged, whenever their beliefs are challenged, they have a home base where they can always say, okay, that's a really great point, but I'm going to come back to what my values are, my beliefs are, and I know how to
defend, or also I know who I am, and as a Muslim, to kind of keep their identity together. In our society, looking at the Muslims who are not practicing, and then looking at the larger community, the larger world, the global picture, what is it that can bring people back to Islam? How we can make people see the beauty of Islam? I guess one suggestion would be, in Canada we have a conference every year. It's called Reviving the Islamic Spirit. You might have heard of it. It's becoming, pretty well known these days. They actually have, the scholars, they come and they do 3-day workshops of lectures. And this just reminds people about... Like meeting the scholars and spending time with them, because probably what we lack is the right role models for our new generation. Yes. I think that, in a way, the Muslims are not really prepared for these kinds of attacks that we're having against our religion. So we need role models, and we need support to, when someone tries to challenge, that we're able to, speak the truth. And also keep our community intact, so it's not always, feeling like every time something happens that we're like shattered and scattered about. Thank you so much. It was really nice meeting you, and I hope my audience are going to cherish whatever they learned from you. Jazakallah khair. Thank you so much. اس وقت میں آپ کی ملاقات کراؤں اپنی مہمان سے، جن کا نام ہے حنا نثار صدوزئی، جو کہ ایک ٹرینر ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ گھروں میں یہ جو ہمارے پیار محبت کے مسائل چلتے ہیں، اس میں ہمیں اپنے جذبات پر قابو کرنے کی اور ان کو چینلائز کرنے کی جو ضرورت ہے، اس پہ کیسے کام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، جب ہم ہنا بات کرتے ہیں ایموشنز کی، تو اس کے لیے آج کل جو ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہم سب کے لیے ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ ایموشن مینس جذبات اینڈ انٹیلیجنس مینس ذہانت۔ ٹھیک ہے۔ ان دو چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو جذباتی ذہانت ہمارے دماغ میں جو چیز، ایک سمپل ورڈس میں آپ کو سمجھا دوں۔ ٹھیک ہے۔ تو جذبات تو کسی بھی جگہ دیکھیں تو ہر جگہ ایموشنس، آپ بالکل صحیح، ایک انسان کی دل اور دماغ میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان ایموشنس کو انٹیلیجنٹلی کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے بیسکلی، اور آپ نے دیکھا ہو تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ فیملیز ہیں، ریلیشن شپس ہیں، تو اللہ آپ نے دیکھا ہو تو سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، اللہ کس چیز کا حساب لیتا ہے؟ انٹرپریٹیشنس کا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ نے چیزوں کو کیسے پرسیو کیا، ٹھیک ہے، گمان کیسا رکھا اور اس کے مطابق آپ نے ریئیکشن کیا دیا کیا، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کی میں بات کروں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہے تو ہم نے ریئیکشن نہیں، رسپانس دینا ہے۔ صحیح۔ جب ہم رسپانس دیں چیزوں کو تو ہم ذرا سلائٹلی لیں گے، گریجولی ان چیزوں کو ہم دیکھنا شروع کر دیں گے اپنے پرسپیکٹیو سے۔ چلے میں آپ سے یہاں سے، آپ نے کہا کہ ریئیکٹ کی بجائے رسپانس کرنا ہے، تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ایک نوجوان بچہ یا بچی ہے اور اس کے اندر شہوت کے جذبات آ رہے ہیں، لسٹ کے آ رہے ہیں، انفیچویشن کے آ رہے ہیں، کسی کی طرف بڑی سیویئر قسم کی اس کی اٹریکشن ہو رہی ہے، پیار محبت اور عشق کی جنونی کیفیت ہو گئی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ پاگل ہو گیا، اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا دس از ناٹ دا رائٹ میچ فار یو، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ کیسے اس کے اس ریئیکشن کو رسپانس میں بدلا جائے؟ بالکل اس ریئیکشن کو رسپانس میں بدلا جا سکتا ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ بیج ڈالتے ہیں تو اس کو پودا بنتے وقت لگتا ہے، اور آپ ایک دم سے یہ نہ سمجھیں کہ ایک دم سے چینج آ جائے گا، ایسے بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کو کاؤنسلنگ اس کی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور آپ انڈیویجولی اس سے اس کے انٹرسٹ پہ جا کے بات کریں، اس کی نیڈس دیکھیں، اس کا انٹرسٹ دیکھیں، اس کا کنسرنس دیکھیں، ٹھیک ہے، NIC آپ اس کا لے لیں، پھر آپ جو چاہ رہے ہیں اپنا NIC اس کے ساتھ میچ کریں، اپنی نیڈس، انٹرسٹ اینڈ کنسرنس، ٹھیک ہے۔ پھر آپ بالکل فرسٹ ڈے سے چینج نہیں آئے گا، آپ اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے اکارڈنگلی اس کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں، اور اگر ان کیس آپ سے یہ میٹر ہینڈل نہیں ہوتا تو اس کے ویری کلوز فرینڈس یا آپ کی فیملی میں جس سے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے، جس سے پازیٹیولی آپ بات کر سکتے ہیں، آپ اس کے تھرو اس کی کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جو والدین ہوتے ہیں وہ تو اتنے ہائپر ہو چکے ہوتے ہیں
اور وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ گھر سے نکل جائے, اماں رو رہی ہوتی ہیں, ایک ہنگامہ گھر میں شروع ہو جاتا ہے. اور یہ صرف پیار محبت کے معاملات میں نہیں ہوتا, ایگزامز میں نمبر نہیں آئے, کریئر چوائسیز ہیں, بچے نے کوئی بھی والدین جو چیز چاہ رہے تھے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کیا, اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں ایسے کام کرنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ ہو, وہ جائز ڈیمانڈ کر رہا ہو, لیکن والدین نے جو سوچا ہے اس کے مطابق نہیں, اس میں بھی یہی چیز آتی ہے. تو کیسے اس کو, یعنی فیملی میں وہ اسٹیبلٹی کیسے لائی جائے ایموشنز کی؟ میں تھوڑی سی بالکل اس کی روٹ پہ چلی جاؤں گی. سب سے پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, سیلف انالیسس اینڈ سیلف مینجمنٹ فار پیرنٹس از ویری امپورٹنٹ. آپ سب سے پہلے تو یہ انالائز کریں کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے بچے کی اندر چینج کیا دیکھنی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا بن جائے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں, میں پیرنٹس کی پرسپیکٹو میں پہلے بات کروں گی, بچوں کا قصور بعد میں آتا ہے اور ان کا قصور میرے اعصاب میں نہیں ہوتا. صحیح, بالکل. پیرنٹس اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو جو آپ کا بچہ آپ سے پک کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو, کہہ نہیں رہے, کہنا اور کرنے میں دیر از اے ہیوج ڈفرینس. سو جو آپ سوچتے ہو کہ میرے بچے کے اندر یہ چینج آنا چاہیے, کیا اس کے مطابق آپ بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے. سو جب آپ خود کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہ بچے کو اچھا کرنے کے لیے نا گھر کا ماحول اچھا کر دیں. صحیح, بچہ خود بخود اچھا ہو جائے گا. آٹومیٹکلی وہ چیزیں آٹومیٹکلی وہ آپ سے پک کر ہوگا, اور پھر یوں ہوگا کہ اس میں آہستہ 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 چینج آنا شروع ہو جائے گی. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیلنج بھی آ جاتا ہے. آپ تو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ لگ رہا ہے بڑا اسموتھ پروسیس چل رہا ہے, لیکن ہوتا یوزلی یہ ہے کہ ماں جو ہے اس کے جذبات بہت زیادہ اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو سمجھ لیتی ہے, لیکن والد اکثر نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. والد کا پرسپیکٹیو ڈفرنٹ ہوتا ہے. ماؤں کی شاید ممتا ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, بچے کے ساتھ ہم ایسے کمپرومائز کر کے ایسے اس کو لے کے چل لیں. اب وہ جو والدین کے اندر جو ہے ڈسپیرٹی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اپنے جذبات کو ایک لیول پہ کیسے لائیں, کیونکہ جب تک وہ ایک لیول پہ نہیں ہوں گے بچہ نہیں سنبھلے گا. بالکل, آپ نے یہ جو ٹاپک رکھا ہے تو میرے خیال سے یہ ساری یہی باتیں کہ پیرنٹس دونوں میں مدر میں ذرا ایگریشن کم ہوتا ہے, اور یوزلی مدرس بیچاری وہ ایک کہتے ہیں کہ میتھڈ جو یوز کر رہی ہوتی ہے نا ریزلٹس کو لانے کے لیے, وہ اچھا نہیں ہوتا. انٹینشنز اچھی ہوتی ہیں پیچھے. ٹھیک ہے, کیا کر رہی ہوتی ہیں جو اچھا نہیں ہوتا؟ لائک اگر آپ دیکھیں, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے بیٹے کو ڈانٹا تھا لاسٹ ٹائم, یہ لیٹ آیا تھا گھر میں, یا اس نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی, یا آپ نے دیکھا کہ نیٹ پہ کوئی غلط قسم کی ویڈیو دیکھ رہے تو آپ نے امیڈیٹ اس کو ڈانٹ دیا. صحیح. اول تو بات ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے اوائڈ کرے گا, آپ کو بات ہی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, ڈانٹے نہیں تو کیا کریں, وہ غلط کام کر رہے ہیں. بالکل, آپ اس کو دیکھ لیں اور اپنے پاس سیو کر لیں. ٹھیک ہے, پھر کسی بھی فارغ ٹائم میں اسے ڈسکشن میں اس کے جذبات کو آپ مانیٹر کریں کہ یہ کیا چاہتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, آپ جب یہ جان جائیں گے کہ یہ کیا چاہتا ہے اور وہ اس کی چاہت کے لیے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. لیکن آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو ماڈیفائی کریں گے کہ جو آپ چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, مے بی آپ والی بات ہے کہ وہ صحیح چاہ رہا ہو, شاید ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ صحیح نہیں چاہ رہا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہماری نظر میں, کیونکہ ہمارا ایک لمیٹڈ پیٹرن آف تھاٹ ہے نا, اس کے اکارڈنگلی ہم سوچتے ہیں. اور جہاں تک فادر کی بات آتی ہے, ڈیفینیٹلی فادرز آر یوزلی ریئیکٹیو, اور وہ بچوں کے ساتھ وہ دوستی نہیں بلڈ کر پاتے. ریلیشن شپ آپ نے سب سے پہلے بلڈ کرنا ہے. صحیح. پہلے ان کو دوست بنائیں. اچھا, یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ ریلیشن شپ بلڈنگ کیسے ہوگی, کیونکہ جب وہ دوست بنانا شروع کرتے ہیں تو پھر اتنی دوستی ہو جاتی ہے کہ بچہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہے ڈیڈ آپ جائیں, مجھے پانی بھی لا کے دیں, میرے کام بھی کریں سارے, اور وہ جو رسپیکٹ ایلیمنٹ ہے وہ پھر ختم کر دیتے ہیں بچے. بالکل, یہی میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی کہ سیلف مینجمنٹ, ہر چیز کے پیچھے آپ دیکھیں سیلف مینجمنٹ, اور اس کے پیچھے بھی سیلف انالیسس بہت ضروری ہے. صحیح. کہیں آپ خود تو نہیں غلط کرے کہ آپ کا بچہ اس طرف چاہ رہا ہے. صحیح. اور انٹینشنز تو اوپر والا جانتا ہے. ٹھیک ہے, اور انٹینشنز جب آپ باہر غلط کر کے آ رہے ہیں اور گھر میں آپ فرشتہ بن رہے ہیں, تو انٹینشنز اوپر والے کو پتہ ہیں, اس کو آپ کے باہر کا بھی پتہ ہے اور آپ کے اندر کا پتہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ انٹینجبلی چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور امپیکٹس آ رہے ہوتے ہیں ہماری اولاد پہ, جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے سامنے تو فرشتے بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. سو میں سب چیزوں کے پیچھے دوستی کی بھی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ کو اس کو ایک لمٹ میں دوستی کرنی ہے, اس کے ساتھ اس کی پرابلمس جاننے دوستی کرنی ہے, لیکن دوستی میں اور بدتمیزی میں بڑا فرق ہے. صحیح. دیر از اے ہیوج ڈفرینس. آپ ان دونوں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, اور آپ جب دیکھیں کہ آپ کے بچہ بدتمیزی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا, وہاں تھوڑی سی سختی. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی لمٹس ڈیفائن کر دیں, بچوں کو یہ پتا ہو کہ اس بات پہ پیرنٹس بڑے سخت ریئیکشن دیتے ہیں, باقی سب چیزوں میں ٹھیک ہے, تو پھر بچہ بڑے ایزیلی اس چیز کو کاپ کرتا ہے کہ لائک اچھا یہ میرے پیرنٹس کو نہیں پسند, یہ وہ باقی ایڈوانٹیجز لینا چاہ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز میں تھوڑا سا اپنے آپ کو روکے گا. اچھا, ذرا پیرنٹس کو اگر ہم بنا دیں ہسبینڈ اور وائف, کیونکہ پہلے تو ان کا اپنا ریلیشن شپ ہے نا, اس کے بعد انہوں نے پیرنٹنگ کرنی ہے, اس میں ہسبینڈ اور وائف کے ایموشنز میں
کیا فرق ہوتا ہے؟ دس از اے ڈفرینٹ کوشچن, اور جو آپ نے پوچھا بیسیکلی بیس یہیں سے بنتی ہے. آپ کی انٹینشنز بڑی اچھی ہوتی ہیں, ان انٹینشنز کے مطابق کیا آپ ایکٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مدر کی فیلنگز یوزلی بڑی سافٹ ہوتی ہیں. خواتین کی اب ہم بات کر رہے ہیں, اب ہم مدر کو بیچ میں نہیں لا رہے. اب ایک خاتون ہے, ان کی شادی ہوئی ہے, اور وہ جو مرد ہیں تو ہسبینڈ وائف ہیں, ہسبینڈ کی کیا ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ وائف کو سمجھنے چاہیے, اور وائف کے کیا ایموشنز ہوتے ہیں جو ہسبینڈ کو سمجھنے چاہیے. بالکل, یہ وہ کہتے ہیں کہ 2 wheels ہیں. ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنی لائف میں اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے, اسپیشلی ایموشنلی اسٹیبل کرنا ہے, تو آپ سمپتھی کے جو ایلیمنٹ ہے نا, آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت اگر میں یہ ایسا فیل کر رہا ہوں, اور میں اس کے ساتھ ریئیکشن میں جب یہ کوئی ایسی ہارش بات بول رہا ہے تو میں ایسا فیل کر رہا ہوں, اور اگر میں ریئیکشن میں اس کے ساتھ بولوں گا تو یہ بھی ایسی ہارش فیل کرے گا. صحیح. تو غصہ تو ہر غلط بات پہ غصہ آتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, مردوں کو زیادہ آتا ہے, عورتوں کو زیادہ آتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یوزلی مرد ذرا اگریسو ٹائپ ہوتے ہیں, اور خواتین رونا زیادہ شروع کر دیتی ہیں. ایگزیکٹلی, ایموشنل بلیک میلنگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا ایک ہے آسپیکٹ, جس کا بالکل اگنور نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو کہوں گی کہ سمپیتھک ایلیمنٹ بہت ضروری ہے ہمارے ریلیشن شپ بلڈنگ میں. جہاں آپ بیس کی بات کرتی ہیں, ہسبینڈ وائف کی, جہاں پہ آپ نے بات کی, اس ریلیشن شپ بلڈنگ میں پہلے آپ کا ریلیشن شپ اپنا اسموتھ ہوگا تو آپ کے بچوں کا ریلیشن شپ بھی اسموتھ ہوگا. صحیح بات ہے. ٹین ایجرس کے ایموشنس پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی بچے آنا شروع ہوتے ہیں, تقریباً 11-12 ایئرس کی ایج پہ آتے ہیں, تو ماں باپ جو ہے پینک موڈ میں آ جاتے ہیں. ماں اکثر کہتی ہے کہ پتہ نہیں اتنا اچھا بچہ تھا میرا, ایک دم سے یہ ریبیلیس ہو گیا, غصے میں آ گیا, چڑچڑا پن شروع ہو گیا, بات نہیں صحیح طرح کرتا. وہاں پہ بچوں کے ایموشنس کو کیسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل, یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. بیسیکلی ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت فزیکلی بھی بچوں کی اندر کافی ساری چینج آ رہی ہوتی ہے. بالکل, جس کو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. اور اس وقت اگر بچہ چڑچڑا ہوتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ چینج آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس پہ سختی کرنا شروع کر دیں. اس چیز کو سمجھیں آپ کہ اس کے اندر کتنا بڑا چینج آ رہا ہے, وہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں چینج ہو رہا ہے. اس وقت اصل گائیڈنس کی ضرورت ہے. اچھا. اور اس وقت وہ دوستی والے ماحول سے زیادہ آپ کی بچے کی جو ہے نا وہ پیرنٹنگ زیادہ اچھی ہوگی, میرا یہ خیال ہے. تو آپ بچوں کی نیڈ کو سمجھیں اس وقت, اور اس کے اکارڈنگلی تھوڑا سا بالکل آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بھی کام رکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ اس وقت اگر آپ نے بچے کو اس وقت اپنے وہ کیا کہتے ہیں کانفیڈینس نہیں دیا, اس طرح کا ماحول نہیں دیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو بی. ایک اور بڑی ڈیفیکلٹ ایج آ جاتی ہے, اسپیشلی جب ہم پیار محبت کے یہ نازک مراحل دیکھتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹین ایج میں جب بچے ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے, اس ٹائم پہ آ کر وہ پھر ایسے تعلقات کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسرا, یہ جو ایک بہت کامن ٹرم یوز کی جاتی ہے, مڈ لائف کرائسس, کہ 40s میں جب ہوتے ہیں کپلز تو ان کی بھی انفیڈیلٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی آپس میں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ روٹین لائف ہے, ہسبینڈ ہے تو وہ آفس میں کہیں انگیج ہو جاتا ہے, ویسی چٹ چیٹ ہی ہو صرف بے شک. اور خواتین ہیں, کئی دفعہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ ہک ہو جاتی ہیں. تو اس ایج کے جو ایموشنز ہیں ان کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز دیں گی؟ بالکل, تو جیسے آپ نے بات کی کہ لائک ہم لوگ اپنی اپنی روٹین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کہوں گی کہ ورک لائف بیلنس لائیں. ایموشنل اسٹیبلٹی تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ورک لائف بیلنس لائیں گی. کہیں یہ تو نہیں کہ آپ اپنی وائف کو ٹائم نہیں دے رہے, اور کہیں وائف بچوں کے ساتھ اتنے انگیج تو نہیں ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو ٹوٹلی ٹائم نہیں دے رہی, اور جب وہ گھر آ رہا ہے تو وہ گھر کے پرابلمس اینڈ پریشانی. اس وقت ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے بچے اس وقت اس اسٹیج میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کی چیزوں کو زیادہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہسبینڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایوری ٹائم آپ کی جو ہے نا کنسنٹریشن چاہیے, کہ ایک سینٹرک پوائنٹ وہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح وائف کو بھی چاہیے, اس کی فیلنگس کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لائک لوگ کنسیڈر نہیں کرتے, لیکن سیم از دا فیلنگ ود وائف. ٹھیک ہے, اس کو بھی چاہیے. یہاں پر ایک اور بہت چیلنجنگ سچویشن آ جاتی ہے, اسپیشلی لیڈیز کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ وہی بات ہم جو کر رہے ہیں کہ مرد حضرات کا پھر بھی اپنے تھوڑا کمپوزڈ ہوتے ہیں اپنے ایموشنز کے معاملے میں, خواتین زیادہ جلدی پینک میں بھی آ جاتی ہیں, رونا دھونا بھی جلدی شروع کرتی ہیں. اب ایک خاتون ہے, یا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے ہسبینڈ کہیں چیٹ کر رہے تھے, یا ان کو یہ پتہ چلا کہ جی وہ ان کے ساتھ اچھی طرح ان کا ریپو نہیں بن رہا, یا دوسری شادی ہوگی, اب ایک سیکنڈ وائف آ گئی ہیں. اب ان سارے ایشو میں جو ایک خاتون کے ایموشنز ہیں, اور ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے پیار کرو, پیار محبت کرو, تو میاں تمہارا خیال رکھے گا. وہ کہتی ہے کہ جیسے میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں تو مجھے تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, میرا تو بات کرنے کو دل نہیں چاہتا, میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ وائف جو ہے کیسے اپنے اس ریلیشن شپ کو مینٹین کرے؟ کرٹیکل کوشچن ہے, بالکل سچ کہا آپ نے. واقعی اس وقت ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہو تو بالکل دل ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن
फॉर द मोमेंट आप सपोज करके देखें कि अगर आपके रिएक्शन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देखिए आपने बहुत गुस्सा भी कर लिया, सारी चीज़ें, अगर उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही, डेफिनेटली सिचुएशन और बिगड़ जाएगी और आप देखें कि वो जो आपको लग रहा होता है कि किसी चीज़ को मेरा ख्याल है कि एक्सपोज कर लेना, तो वो फिर एक्सपोज हो जाती है, सही, दैट बिकम्स कॉमन जी। तो वो उस बंदे के लिए जो आपसे कुछ छुपा रहा था, कुछ इस तरह, आप उसको बिल्कुल हैंडल कर सकती हैं, सही, ठीक है। और अगर एक इंसान गलत काम कर रहा था तो आपको पता है बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और एक वक्त वो उस चीज़ को वाकई फेस करते हैं। बिल्कुल सही। सो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, इमोशनली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, यहीं पे इमोशंस को हमने काबू करने। अगर मैं आपसे प्यार की बातें करते रहूँ रोज़, अच्छी बातें हो रही हैं सारी, फिर तो आपको ठीक है ना ला रहा हूँ, अच्छी घुमाने फिर, तो फिर इसमें गुस्से की क्या बात है? सही बात है। इसमें इमोशंस को कंट्रोल करने की क्या बात है? ठीक है। डेफिनेटली इमोशंस तभी हमने कंट्रोल करने हैं जब हम क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे होते हैं। सो आई थिंक कि थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, यही वो लम्हा है जब हम रिएक्शन ना दें तो बेहतर है। अच्छा, आपने ये भी बात की थी कि पौधा लगाने वाली ना, कि पौधा लगाया जाता है, तो हमारी सोसाइटी में ये होता है कि बड़े बड़े दरख्त उग जाते हैं, हम जवान हो जाते हैं, हमें कोई सही इमोशन अपना डिस्प्ले करना नहीं आता, तो वो जब पौधे लग रहे होते हैं तो वालिदैन किस चीज़ को मद्देनज़र रखें, कैसे इमोशंस बच्चों को किस वक्त सिखाएं, ताकि बच्चों का यही बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी आए, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पे ही A+ ना आ रहे हो। बिल्कुल। कैरेक्टर बिल्डिंग की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ये बिल्कुल बहुत छोटे लेवल से, जब आपका बच्चा क्रॉलिंग कर रहा होता है, जब आपका बच्चा फीट बिल्कुल एक 1 डे का होता है, आप उसको स्माइल दें एवरी डे, उस एक सदका है, और उसके वो, और ये रिलेशनशिप को ये चीज़ें बिल्ड करती हैं, और बड़ा स्ट्रांगली आपका इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों पे कि अगर आप उसको स्माइल दें, उसकी बातों को समझें, उसको प्यार से बात करें, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक बच्चा जब बचपन से इस पैटर्न पे चल पड़ेगा तो वो बड़ा एक कामयाब शख्स बनेगा। और कामयाबी की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसके पास एक बड़ा बंगला, गाड़ी, घर, कोई इस तरह की चीज़ होगी, नो। ये छोटी छोटी माइक्रो विन्स जिनको बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वो उसकी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट होंगी कि उन छोटी चीज़ों की वजह से मे भी किसी और की लाइफ बन जाए। सही बात। तो दूसरी बात इसके साथ मैं ये करूँगी कि आप ये मत समझें कि अगर आपने बचपन से अपने बच्चों को ऐसा टाइम नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए सब वक्त सही होता है, ठीक है, अभी से शुरू करते हैं, आज से बच्चों को प्यार दें, उनको हक करें। कहते हैं डॉक्टर आबिद इज़ माई मेंटोर, तो वो एक दफ़ा हम पेरेंटिंग की बात करते, तो वो कहते हैं कि कम से कम 10 दफ़ा एक मदर या फादर को अपने बच्चे को हक करना होता है एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। सही, वो प्यार एक दिन में 10 टाइम्स। और ये मेरा ख्याल में हमारी तो बहुत सी मदर जो हैं पूरे शायद जिंदगी में 10 दफ़ा भी नहीं करती होंगी। और ये अंग्रेज़ों की रिसर्च है, मैं आपको बता रही हूँ, जो बिल्कुल सीनियर सिटीजन हमारे घर में होते हैं, उनकी वजह से भी हमारे पर इमोशंस का बड़ा लोड आता है, तो उनके साथ कैसे हम अपने ताल्लुकात बेहतर रख सकते हैं। बीमार भी हैं, उनकी नीड भी है, वो डिपेंडेंट हो चुके हैं, उनको कैसे हम इमोशनली हैंडल कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सिंपैथी का एक एलिमेंट है, और वो आप ये फील करें कि वो इस एज से गुजर के गए हैं, और एक वक्त वो भी एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग होंगे, अब उनको आपकी ज़रूरत है, कल आपको किसी की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिवर्स प्रोसेस, कल आपने भी यहाँ जाना है, तो मस्ट थिंक ऑफ देम कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चाहिए, और इस वक्त उनके साथ हमें कितना सॉफ्टली एंड पोलाइटली डील करना, ताकि कल आने वाली जनरेशन हमारे साथ इस तरह से डील करे। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हमने बहुत सारे मोहब्बत के जो रुख देखे, ईमान की हिलावत की बात की, इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बात की, और हम अपनी एक ऐसी बहन से भी आज हमने मुलाकात की जिन्होंने दीन को सही तरह से समझा, उसकी रूह को समझा, और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया। ऐसे लगता है कि हम सबको ख़ुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, कि हम अपनी तशख़ीस करें और हम देखें कि हम अपने दिमाग में, जो दिमागी हमारी सोच है ना, इसमें एक मोटिवेशन का इंजेक्शन लगाएं, और वो मोटिवेशन का इंजेक्शन ऐसा हो कि हमारी जो प्यार मोहब्बत की ये नीयतें चलती हैं ना, उनकी तरफ दुरुस्तगी हो। जब वो दुरुस्तगी होगी तो फिर हमारे लिए बहुत से काम आसान हो जाएंगे। एक हदीस मेरे पास है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने ईमान का मज़ा चखा जो अल्लाह की रबूबियत से राज़ी हुआ और इस्लाम को अपना दीन बनाकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राज़ी हुआ। ये वो दुआ है जो हम सुबह शाम की दुआओं में पढ़ते हैं, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदन नबिया। तो ऐसी दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ताकि प्यार मोहब्बत का वो क्राइटेरिया हो, वो ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आए जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।